حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جو اس دنیا میں بیج بویا جائے گا وہی فصل قیامت کے دن کاٹ لی جائے گی۔ نیک اعمال کا بیج اگر آدمی بوتا ہے تو پھر آخرت میں اللہ تعالیٰ اس نیک اعمال کی جزا اسے عطا فرمائیں گے۔ تو جیسا بیج ہوگا ویسے ہی پھل ہوگا۔ یہ مثال حضور نے دنیا کے بارے میں دی، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ آخرت کی کھیتی ہے، اس میں جو بیج ڈالو گے قیامت کے دن وہی فصل اٹھا لو۔ قرآن مجید کے ایک مقام پر عقیدہ آخرت کے حوالے سے بڑے حکیمانہ انداز میں واضح کیا گیا کہ من یعمل مثقال ذرۃ خیر یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شر یرہ، جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی قیامت کے دن وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی، وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے گا۔ تو رب ذوالجلال نے اس امت پر یہ کرم فرمایا کہ پہلی امتوں میں اگر کوئی گناہ کا ارادہ کرتا تھا، گناہ کی نیت کرتا تھا، اس کے دل میں خیال آتا تھا تو اس کو فوراً اس کا وہ گناہ لکھ لیا جاتا تھا۔ لیکن اس امت پر اللہ کریم نے خاص کرم فرمایا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ اگر کسی قسم کا بھی خطرناک وسوسہ اور خیال دل میں پیدا ہو جائے، کسی برے عمل کی طرف طبیعت مائل ہو، تو محض خیال آنے، تصور آنے اور ارادہ کرنے سے گناہ نہیں لکھا جاتا جب تک کہ اس پر بندہ عمل نہیں کر لیتا۔ قول یعنی اس کی زبان پر وہ جملے نہیں آ جاتے، وہ جو برائی کا ارادہ کیا تھا، خیال آیا تھا، وسوسہ آیا تھا، جب تک اس پہ عمل نہیں کرے گا اس کا وہ گناہ نہیں لکھا جائے گا۔ تو خیالات آنے پر کوئی گرفت نہیں، اور یہ اس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ یہاں تک کہ جتنا خطرناک وسوسہ بھی آ جائے اور جتنا برا وسوسہ اور خیال آ جائے، جب تک اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، وہ زبان پہ نہیں آئے گا، عملی طور پر اس کا ظہور نہیں ہوگا، اس وقت تک اس پر نہ کوئی گرفت ہوگی، نہ اس پہ مواخذہ ہوگا، اور نہ ہی اس کی کوئی سزا ملے گی۔ تو یہ اس امت کے لیے ایک خاص اعزاز رکھا گیا۔ پھر رب ذوالجلال نے حضور کی امت پر یہ کرم کیا کہ توبہ کا عمل اس امت کو اللہ کریم نے عطا فرمایا کہ جو گناہوں سے توبہ کرتا رہتا ہے تو اس کو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی یہ جو حدیث شریف ہے کہ میں ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں، ایک دن میں 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو نبی جو ہیں وہ تو معصوم ہوتے ہیں، انبیاء کرام سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، تو حضور کا اس کے باوجود کہ حضور معصوم ہیں تو حضور 70 سے زیادہ مرتبہ استغفار کرتے ہیں، اور ایک حدیث شریف میں 100 سے زیادہ مرتبہ کا ذکر فرمایا۔ تو یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی ہے کہ توبہ کا عمل اور استغفار کا عمل یہ اللہ کریم کی اتنی عطا ہے کہ جو شخص استغفار کرتا ہے، جو شخص گناہوں سے تائب ہوتا ہے، پھر اس کو اتنا عرفہ اور اعلیٰ مقام ملتا ہے جس کو حدیث شریف میں بیان کیا گیا کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ پھر ذرا دیکھیے کہ قرآن مجید میں یہ بتایا گیا کہ استغفار کی کیا اہمیت ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ دوسرا عشرہ جو ہے اس کی آج 18ویں شب ہے، کل 19ویں شب ہو جائے گی، اور اس کے بعد 20ویں شب
یہ جو 3 دن ابھی باقی ہیں دوسرے عشرے میں، اس عشرے کے بارے میں آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، درس میں حدیث بھی بیان کی گئی کہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، یعنی بخشش کا عشرہ ہے۔ مغفرت کے لیے اور بخشش کے لیے استغفار کا ورد کیا جاتا ہے، استغفار کا ورد کیا جاتا ہے۔ تو ان دنوں میں کثرت کے ساتھ استغفار کرنا جو تعلیم دی گئی ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ کلمات پڑھنے کی یہ برکت ہے کہ صغیرہ گناہ جو ہیں وہ تو نیک اعمال سے معاف ہو جاتے ہیں، جتنے بھی صغائر ہیں صغیرہ گناہ، وہ کچھ ایسے گناہ ہیں جو وضو کرنے سے معاف ہو جاتے ہیں، کچھ ایسے گناہ ہیں جو نماز پڑھنے سے معاف ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ مشہور حدیث ہے کہ ایک نماز دوسری نماز تک گناہوں کا کفارہ، ایک جمعہ دوسرے جمعے تک گناہوں کا کفارہ، ایک رمضان شریف کا مہینہ دوسرے رمضان شریف تک گناہوں کا کفارہ۔ تو اس سے مراد صغائر ہیں، صغیرہ گناہ۔ جو کبائر ہیں، کبیرہ گناہ، ان کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، وہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ تو جو توبہ کرتا ہے تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا گناہوں سے تائب ہونے والا، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے کئی مقامات پر توبہ کا حکم دیا کہ اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرو۔ ایک مقام فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے بڑے گناہوں کی توبہ کیا کرو، اور ایسی توبہ جو توبۃ نصوحا ہو، یعنی ایسی توبہ جو سچے لوگوں والی توبہ ہے، کہ اس توبہ کے بعد پھر تمہاری زندگی میں اس توبہ کے اثرات جو ہیں وہ بھی نظر آنے چاہیے۔